السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل علم اور صحافت کے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد مصطفیٰ علی سروری۔ عزیز طالب علموں، ہماری آج کی کلاس بی اے ماس کمیونیکیشن، بی اے جرنلزم کے جو 5th سیمسٹر کے طلباء ہیں انہیں جو پرچہ پڑھایا جا رہا ہے قومی اور بین الاقوامی معاملات، اس پرچے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم قبل اس کے آگے بڑھیں، پچھلی کلاس میں ہم نے جن موضوعات پر بات کی تھی اس کا ہم مختصراً یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے، تاکہ وہ طلباء جو صرف آج کا سبق دیکھ رہے ہیں، جنہیں جو پچھلا سبق میں شاید اس چیز کو نوٹ نہیں کیے ہوں گے، ان کے لیے تھوڑا سا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ کس طریقے سے عالمی خبروں کے حصول کے لیے دنیا کے بیشتر ملکوں، خاص کر ترقی پذیر ممالک اور پسماندہ ملکوں کو چند ایک عالمی خبر رساں اداروں سے بھیجی جانے والی، سے ملنے والی خبروں پر اکتفا کرنا پڑتا ہے، اور پھر کس طریقے سے خبروں کی جو ترجیحات ان عالمی خبر رساں اداروں کی ہوتی ہیں وہ کسی طرح بھی تیسری دنیا کے ملکوں، ترقی پذیر ممالک اور پسماندہ ممالک کے ترجیحات اور ان کی ضروریات کی عکاس نہیں ہوتی۔ یہ بات کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس ضمن میں اس مسئلے کے حوالے سے آواز 1970 اور 1980 کی دہائی میں اٹھائی جاتی رہی، اور اس کے لیے خاص طور پر اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے یونیسکو کے پلیٹ فارم پر یہ آواز اٹھائی جاتی رہی کہ جس طریقے سے ترسیل کے میدان میں جو عدم توازن ہے، خاص طور پر خبروں کی ترسیل کے حوالے سے، وہ ایک تشویشناک پہلو ہے، اور چونکہ یہ ایک بین الاقوامی خبروں سے مراد چونکہ عالمی ممالک کی خبریں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اس پر سب کو نوٹ لیا جانا چاہیے۔ خود یونیسکو کے پلیٹ فارم پر نہ صرف اس مسئلے کو محسوس کیا گیا، اس مسئلے کی سنگینی کو تسلیم کیا گیا، بلکہ ساتھ ہی یہ نظریہ بھی پیش کیا گیا، اور اسی نظریے کو جو یونیسکو کے پلیٹ فارم پر پیش کیا گیا، اس کو باضابطہ طور پر ایک کمیشن کا موقف دیا گیا تھا، اور پھر اس کمیشن کو ہم صحافت کے طلباء، صحافت کے میدان میں اور تاریخ میں بھی، عالمی تاریخ میں بھی، نشریاتی اداروں کی نشریاتی تاریخ میں بھی اور سیاسی تاریخ میں بھی اس چیز کو میک برائٹ کمیشن کی رپورٹ بھی کہا جاتا ہے کہ باضابطہ طور پر اس چیز کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر جو مسئلہ تھا کہ اس کو سب سے پہلے ولبر شرام نے، جو ایک امریکی اسکالر ہیں میڈیا کے حوالے سے، انہوں نے 1964 عیسوی میں سب سے پہلے یہ بات پیش کی تھی کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جن کو جو سو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے درمیان جو خبروں کا بہاؤ ہے اس میں بہت زیادہ عدم توازن ہے، اور اس کے بعد ہی مختلف ماہرین کی جانب سے اس مسئلے کی جانب توجہ دلائی گئی کہ کس طریقے سے یہ جو خبروں کے بہاؤ میں، خبروں کے ترسیل میں جو عدم توازن ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر باضابطہ طور پر جو رپورٹ پیش کی گئی میک برائٹ کمیشن کی، اس رپورٹ میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس مسئلے پر توجہ دینے کی فوری ضرورت ہے۔ اس چیز کو خاص طور پر محسوس کیا گیا کہ جو 4 بڑی خبر رساں ایجنسیاں ہیں، وہ بین الاقوامی خبروں میں اگر ہم اس کا مقداری تجزیہ کریں بین الاقوامی خبروں کا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عالمی خبروں کی 80% ترسیل یہ 4 خبر رساں ایجنسیوں کے توسط سے ہی ہوتی ہے، اور اس میں ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، وہ ترجیحات میں وہاں پر یہ جو ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک ہیں، وہاں پر فوجی بغاوت کے حوالے سے یا پھر جو آفات سماوی ہیں اس کے حوالے سے خبریں تو شامل کی جاتی ہیں، لیکن وہاں کے جو جینوئن مسائل ہیں، جو مقامی مسائل ہیں جن پر توجہ دی جانی چاہیے یا جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور پھر
یہ جو نیو ورلڈ انفارمیشن آرڈر جس کی ہم بات کریں آج کی کلاس کے آغاز میں، نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر، یہ جو اصطلاح ہے، یہ اصطلاح میک برائٹ کمیشن کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ میک برائٹ کمیشن دراصل ایک بہت بڑے ماہر تھے جن کو نوبل انعام بھی دیا گیا تھا، جن کا نام سیان میک برائٹ تھا۔ انہی کی زیر قیادت چونکہ یہ کمیشن بیٹھا تھا تو اسی لیے اس کمیشن کو میک برائٹ کمیشن کا نام دیا گیا ہے، جس نے باضابطہ طور پر اس مسئلے کا مطالعہ کیا اور پھر اس مسئلے کے حل کے لیے سفارشات پیش کیے گئے۔ اس میں یہ چیز جو میک برائٹ کمیشن کی رپورٹ جب 1980 میں پیش کی گئی تو اس میں جو پبلش ہوئی 1980 میں، تو اس میں باضابطہ طور پر جن اہم باتوں کی نشاندہی کی گئی تھی وہ خاص طور پر، اور دیکھ لیجئے یہ آپ ابھی تو بی اے میں یہ میک برائٹ کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، آپ ایم سی جے میں جائیں گے تب بھی آپ کے لیے جو میک برائٹ کمیشن، مطلب ہر مضمون میں بعض ایک بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کو اس مضمون کے طالب علم کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میک برائٹ کمیشن بھی کچھ ایسا ہی موضوع ہے کہ آپ اس کی جو بنیادی باتیں ہیں، اس کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، کیونکہ یہ نیٹ کے امتحان میں بھی اس حوالے سے جو سوال ہوتا ہے، اور پھر آگے آپ جو بھی اس حوالے سے کمپٹیٹیو ایگزامز یا انٹرویوز وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ کی دلچسپی کی جانچ کرنے کے لیے کہ آپ واقعی اس مضمون میں کس حد تک سنجیدہ ہے، اس سے جڑا ہوا کوئی سوال ہوتا ہے۔ تو اس میں جو سفارشات پیش کی گئی تھی میک برائٹ کمیشن کی، اس کے جو چند اہم نکات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنیادی طور پر اس میں اس بات کی بنیادی طور پر 5 بڑی باتیں تھیں جس کا اس رپورٹ میں ذکر کیا گیا تھا۔ پہلے تو ایک چیز یہ تھی کہ ترسیل کا جو ہے، ترسیل کا حق بھی بنیادی حقوق میں شمار کیا جانا چاہیے، سب سے بڑی بات تھی۔ دوسری جو چیز سفارش کی گئی تھی میک برائٹ کمیشن کے تحت وہ یہ تھا کہ جو خبروں کی ترسیل میں عدم توازن ہے اس عدم توازن کو دور کیا جانا چاہیے۔ اور پھر تیسری جو بات اس کمیشن کی رپورٹ میں جو پبلش ہوئی تھی اس میں جو سفارش کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ ایک عالمی سطح پر ترسیل کے حوالے سے ایک باضابطہ طور پر حکمت عملی طے کی جائے، جس میں مختلف اقوام کی، مختلف تہذیبوں کے اور مختلف افراد کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ چوتھی جو بات، اہم بات میک برائٹ کمیشن سے جو نوٹ کی گئی یا میک برائٹ کمیشن کی جانب سے جو پیش کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ علاقائی سطح پر یا پھر قومی سطح پر باضابطہ طور پر کمیونیکیشن کے موضوع پر پروگرام اور پالیسیز بنائے جانے چاہیے، جن کو خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں اس طرح کی ترجیحات طے کی جانی چاہیے کہ ترسیل کے حوالے سے قومی ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ پالیسیاں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک 5ویں اور اہم بات تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر جو ہے اس کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ کیسے ہم نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر کو روب عمل لائیں تاکہ جو اس زمانے میں خاص طور پر 1970 کی دہائی میں جو ایک نئی عالمی سطح پر اصطلاح پیش کی گئی تھی نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر، تو وہ جو نیا نظریہ تھا اس وقت کا اس میں کیسے یہ کمیونیکیشن کی جو حوالے سے جو چیزیں نوٹ کی گئی ہیں اس کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ 5 اہم باتیں تھیں، اور بی اے کی سطح پر جب آپ لوگ نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر یا پھر میک برائٹ کمیشن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ابتدائی تعارف ہونا ضروری ہے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ نیو ورلڈ اینڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر کا جو اصطلاح ہے سب سے پہلے وہ میک برائٹ کمیشن کی جانب سے پیش کی گئی۔ میک برائٹ کمیشن دراصل ایک ایسا کمیشن تھا جو اس کے سربراہ جو تھے نوبل لاریٹ تھے، انہیں نوبل کا انعام ملا تھا، انہی کے نام سے، چونکہ وہ اس کمیشن کی قیادت کر رہے تھے، انہی کے نام سے اس کمیشن کی جو سفارشات تھی جو 1980 میں پبلش ہوئی، پیش کیا گیا، انہی کے نام سے اس سفارشات کو میک برائٹ کمیشن کی سفارشات کہا گیا ہے۔
اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بین الاقوامی خبروں کی ترسیل کے حوالے سے جو بہت ہی زیادہ عدم توازن ہے اس عدم توازن کے مسئلے کو ایڈریس کیا جائے، اور اس کی جو ابھی جیسے میں آپ کو بتایا کہ 5 اہم جو سفارشات تھی وہ سفارشات بھی پیش کی گئی۔ عزیز طالب علموں، یہ ہمارے جو ویڈیو سبق ہیں یہ آپ کو سبجیکٹ سمجھنے میں، مضمون سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے، ہمیں امید ہے۔ ساتھ ہی ہم اس بات کی بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ الیکٹرانک وسائل دستیاب ہیں اس کے ذریعے سے، یا اگر آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں یا آپ سینئرز سے جو سے کتابیں لے سکتے ہیں تو کتابیں لے کے ان کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اور کتابوں کے ناموں کے حوالے سے بھی کلاس میں پوچھا گیا تھا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اردو میں ان موضوعات پر خاص طور پر ہمارا جیسا نصاب بنایا گیا ہے اس نصاب کے حوالے سے کتابیں ہو بہو نصابی ضروریات کی تکمیل کرنے والی موجود نہیں ہیں، لیکن جو کتابیں آپ کو سلیبس کے ساتھ سلیبس کے اختتام پر جو ریکمنڈ کی گئی ہیں سفارشی کتب، ہم چاہیں گے کہ آپ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، جو کچھ مواد آپ کو آن لائن ملتا ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں تو ان سوالات کے ساتھ آپ ضرور ہمارے گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم پر، واٹس ایپ کے پلیٹ فارم پر، یا پھر ہماری جو آن لائن کلاس ہوتی ہے اس پلیٹ فارم پر آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔